نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ہے پاکستان کی دفاعی تیاریاں اور ایٹمی تنصیبات۔ قرآن پاک کی سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونہم اللہ یعلموہم۔ اور ان کے خلاف تیار رکھو جتنی بھی قوت بن پڑے اور جتنے بھی گھوڑے باندھ سکو، جس سے ان کے دلوں میں داغ بیٹھ جائے جو اللہ کے دشمن ہے اور جو تمہارے دشمن ہیں، اور اوروں کے دلوں میں جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے۔ آج کے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں قوت سے مراد بری، بحری اور فضائی افواج، اسلحہ، بارود، ٹینک، توپ، میزائل ہی نہیں بلکہ بنکر بسٹر بم، ڈیزی ڈرل بم، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، کیمیکل ویپنز، جدید جنگی فضائی اور بحری جہاز، جنگی بحری میرینز، جنگی بحری بیڑے اور جدید ایئر ڈیفنس اور جدید سائبر سسٹم ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان نے سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کی روشنی میں مکمل دفاعی تیاری کر رکھی ہے۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستانی افواج دنیا کی سب سے بہترین اور اعلیٰ افواج ہیں۔ پاکستانی عوام جذبہ جہاد سے سرشار ہیں اور ہر وقت ہر لمحہ پاکستان کی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر لڑنے اور جام شہادت نوش کرنے کے لیے ہر وقت ہر لمحہ تیار ہے۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اپنے ہمسایہ ممالک اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن اگر کسی ہمسایہ ملک یا دنیا کے کسی بھی ملک بشمول اسرائیل اور امریکہ نے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کی جرات کی یا پھر پاکستان کی بین الاقوامی حدود کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، تو پاکستان کی محب الوطن افواج، پاکستان کی مسلح افواج ایسا منہ توڑ جواب دیں گی کہ جس سے دنیا نہ صرف حیران رہ جائے گی بلکہ ورطائے حیرت میں پڑ جائے گی۔ اور اس کی تھوڑی سی جھلک پاکستان نے 6 مئی 2025 کی پاک بھارت جنگ میں دنیا کو دکھا دی تھی، جبکہ پاکستان کی مسلح افواج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ولولہ انگیز قیادت میں 10 مئی 2025 کو نہ صرف سرحدوں کو چیرتی ہوئی مقبوضہ کشمیر بلکہ ہندوستان کے اندر تک گھس گئی تھیں، بلکہ جدید ترین ٹیکنالوجی سائبر سسٹم کی مدد سے نہ صرف بھارت کو فرانس کی طرف سے لیے گئے جدید لڑاکا جنگی طیارے رافیل اور دیگر سپرسونک مار گرائے تھے، اور روس کی طرف سے لیے گئے جدید ڈیفنس سسٹم S-400 ریڈار سسٹم، ہائیڈرولک سسٹم اور الیکٹرک سسٹم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، اور آپریشن بنجارم مرصوص سیسا فلائی دیوار کو پایا تکمیل تک پہنچایا تھا، اور اب فطرت الخوارج اور فطرت الہندوستان کے خلاف آپریشن ضرب للحق شروع کر کے ارض خدا کو فتنہ اور دہشت گرد سے پاک کرنے کے لیے برسر پیکار ہے، اور افغانستان کی حکومت کو پیغام دے رہی ہے کہ وہ فطرت الخوارج اور فطرت الہندوستان کا ساتھ چھوڑ کر پاکستان کے ساتھ اتحاد کر کے کافر اور باطل قوتوں کے خلاف غزوہ ہند کی تیاری کریں، کیونکہ غزوہ ہند کا وقت بہت قریب ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔